میں کچھ دیر تک ویسے ہی زمین پر پانی میں پڑا رہا۔ جب حواس بحال ہوئے اور اندازہ ہوا کہ میں گڑھے سے باہر ہوں تو خیال آیا کہ میں باہر کیسے آیا۔ نہ آدم نہ آدم ذات۔ بجلی کی چمک میں بھی سوائے درختوں اور ویئر ہاؤسز کی پرانی بلڈنگ کے علاوہ میرے ارد گرد کچھ نہ تھا۔ تو لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ اس امید سے شروعات کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ ویسے مہنگائی جس عروج پہ ہے تو خیریت سے ہونے کی امید کم ہی ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ امید پر ہی دنیا قائم ہے۔ آج اپنی ڈائری سے ایک واقعہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں آسٹریلیا میں تھا اور وہیں میرے روم میٹ نے خود پہ گزرا یہ عجیب و غریب واقعہ سنایا تھا۔ آپ لوگ جیسے جانتے ہی ہیں کہ آسٹریلیا ایک بڑے رقبے پہ پھیلا ہوا ملک ہے جس کی آبادی رقبے کے حساب سے بہت ہی کم ہے، تو جنگلات و ویران علاقے بہت زیادہ ہیں۔ تو بڑھتے ہیں محمد عمر کے تجسس سے بھرے اس واقعے کی طرف، جس کو سن کر آپ کمنٹس میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آسٹریلیا کے ان ویرانوں میں اس کا سامنا کس مخلوق سے ہوا تھا۔ اور اگر آپ سننے والوں میں سے کوئی پاکستان یا انڈیا سے باہر رہتا ہے اور آپ کا اس طرح کی صورتحال سے سامنا ہوا ہے تو کیوں نہ آپ ہمیں خود پر گزرا وہ واقعہ سنائیے۔ مجھے انتظار رہے گا آپ لوگوں کی ای میلز یا میسیجز کا۔ واقعی انٹرسٹنگ لگے تو لائک کر کے شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب تو ابھی اسی وقت کر دیجئے۔ عمر اس واقعے کو کچھ اس طرح سے سناتے ہیں کہ کالج اسٹڈیز کے دوران مجھے ایکسٹرا انکم کے لیے جاب کرنی پڑی تھی، اور آپ یقین کیجئے کہ سیکیورٹی جاب اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اٹریکٹیو ہوتی تھی۔ مجھے ایک ریفرنس سے سیکیورٹی گارڈ کی جاب مل گئی تھی۔ یوں تو میری ڈیوٹیز کچھ خاص نہ تھیں۔ شہر سے باہر ایک باؤنڈری وال کے اندر 3 ویئر ہاؤسز تھے، بس رات میں ان ویئر ہاؤسز کی سیکیورٹی کا خیال رکھنا تھا۔ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ پچھلے مہینے رات کے وقت ویئر ہاؤسز میں کچھ اس طرح کی شکایت ملی تھی کہ جیسے کسی نے اندر گھسنے کی کوشش کی ہے، لیکن سیکیورٹی کیمراز میں کچھ ریکارڈ نہیں ہوا تھا، اس لیے وہاں احتیاطاً نائٹ سیکیورٹی گارڈ رکھا گیا ہے۔ اب باؤنڈری والز پر خاردار تاریں لگی ہوئی تھیں اور ان تاروں کو ہی کاٹ کر اندر گھسنے کی کوشش کی گئی تھی۔ میری ذمہ داری تھی کہ میں رات میں کچھ دیر میں باؤنڈری والز کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا ان خاردار تاروں کا معائنہ کرتا رہوں۔ اگر کسی جگہ کوئی گڑبڑ نظر آئے تو فوراً اپنی سیکیورٹی فرم کو کال کر دوں۔ ایک رات بارش بہت زوروں کی ہو رہی تھی، اور اس وجہ سے میں نے سوچا تھا کہ میں آج آدھی رات کے بعد صرف ایک چکر لگا کر جائزہ لے لوں گا۔ جب رات کافی بیت گئی تو میں رین کوٹ پہن کر ٹارچ ہاتھ میں لیے باؤنڈری والز کا معائنہ کرتے ہوئے چلنے لگا۔ کیونکہ یہ ویئر ہاؤسز شہر سے باہر تھے اور رات کے اس پہر تو ویسے ہی اس جگہ کسی کا ہونا ناممکن تھا۔ چلتے چلتے میرا دھیان راستے سے زیادہ ان خاردار تاروں پر تھا جن پر ٹارچ کی روشنی پڑ رہی تھی۔ بادلوں کی گرج کے ساتھ بارش اور تیز ہو چکی تھی۔ میں تیز تیز قدموں سے آگے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اچانک میں لڑکھڑاتا ہوا ایک گڑھے میں گر پڑا۔ میں نے فوراً گڑھے کے کناروں کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن پھسلتا ہوا گہرائی کی طرف چلا گیا۔ اصل میں بارش کا پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے میں اندازہ نہیں کر پایا تھا کہ آگے کوئی گڑھا ہے۔ وہ گڑھا کافی زیادہ گہرا تھا۔ اندھیرے میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اندازہ ہوا کہ یہ شاید انڈر گراؤنڈ سیوریج کی کوئی جگہ ہے۔ ٹارچ میرے ہاتھ سے پھسل کر اوپر ہی کسی جگہ پہ گر گیا تھا۔
میں اس اچانک افتاد سے گھبرا گیا تھا. دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی تھی اور اندھیرے میں مجھے کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا. میں نے خود کو کام ڈاؤن کیا اور جائزہ لینے لگا کہ میں اس جگہ سے باہر کس طرح سے نکل سکتا ہوں. اپنا موبائل نکالا لیکن وہ پاورڈ آف تھا. اب جب بجلی چمکتی تو مجھے اپنے آس پاس کا منظر دکھائی دیتا. اندازہ ہوا کہ اوپر کی طرف کچھ سریے لگے ہوئے ہیں. اب میں نے جیسے ہی اچھل کر ایک سریے کو پکڑنے کی کوشش کی تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی اور اندازہ ہوا کہ نیچے گرتے وقت میرا پیر زخمی ہو گیا تھا. شاید انہی سریوں سے جن کو پکڑنے کی میں بھی کوشش کر رہا تھا. بارش بہت تیز تھی اور بارش کا پانی گڑھے میں اس تیزی سے بھر رہا تھا کہ شاید 1-2 گھنٹے میں ہی اس گڑھے میں اتنا پانی بھر جانا تھا کہ میں اس میں ڈوب ہی جاتا. اس ڈر سے میں اپنے پیر کے زخم کو بھلا کر دوبارہ ان سریوں کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا. میں نے 2 بڑے پتھر کھسکا کر دیوار کے قریب کیے اور ان پر چڑھ کر سریے کو پکڑنے کی کوشش کی. میں اپنی پوری ہمت جمع کر کے اتنی بار کوشش کر چکا تھا کہ اب میرا دل بیٹھ رہا تھا. مجھے رونا آنے لگا تھا. لگ رہا تھا کہ اب میرا آخری وقت آ چکا ہے. کچھ گھنٹوں میں ہی میں یہیں بارش کے پانی میں ڈوب کر مر جاؤں گا. اب خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی لمحے میں ایک خیال آیا اور میں نے اپنی جیکٹ اتار کر سریے پہ پھینک کر اس میں پھنسا لی. اس جیکٹ کو پکڑ کر اوپر اٹھنے کی ایک آخری کوشش کی. میں نے سوچا کہ جیکٹ کے پھٹنے سے پہلے اگر میں نے سریے کو پکڑ لیا تو شاید میں باہر نکل پاؤں. اور جیسے ہی ایک سریا میرے ہاتھ میں آیا میں نے مضبوطی سے اس کو پکڑ لیا لیکن اسی لمحے وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا کیونکہ وہ زنگ سے دھاردار ہو چکا تھا اور اس چاقو جیسے سریے سے میری پوری ہتھیلی گہرائی تک کٹ گئی تھی. تکلیف اتنی شدید ہوئی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی خود بخود میرا ہاتھ چھوٹ گیا. لیکن میں نیچے گرنے کے بجائے ہوا میں ہی جھول گیا اور دوسرے ہی لمحے ایک جھٹکے کے ساتھ اس گڑھے سے باہر جا گرا. میں کچھ دیر تک ویسے ہی زمین پر پانی میں پڑا رہا. جب حواس بحال ہوئے اور اندازہ ہوا کہ میں گڑھے سے باہر ہوں تو خیال آیا کہ میں باہر کیسے آیا. ہانپتا ہوا اٹھا اور ہر طرف دیکھنے لگا. نہ آدم نہ آدم ذات. بجلی کی چمک میں بھی سوائے درختوں اور ویئر ہاؤسز کی پرانی بلڈنگ کے علاوہ میرے ارد گرد کچھ نہ تھا. دیوار کے ساتھ ہی میری ٹارچ پڑی ہوئی مل گئی. میں اتنا زیادہ ڈرا ہوا تھا کہ ٹارچ اٹھا کر واپس اپنے کیبن کی طرف دوڑ لگا دی. کیبن میں پہنچتے ہی اس کو اندر سے بند کر لیا اور ڈور سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. میری سانس قابو سے باہر ہو رہی تھی. ہاتھ پیر ٹھنڈ سے جام ہو چکے تھے. میں کچھ لمحے پہلے تک موت کے منہ میں تھا. مجھے اپنے مرنے کا یقین ہو چکا تھا اور پھر خدا کی قدرت سے یا اپنے ماں باپ کی دعا سے کسی طرح بھی میں بس اب زندہ تھا. میں نے لینڈ لائن سے اپنی کمپنی کو کال کی اور بمشکل انہیں ایمرجنسی کوڈ بتایا. تھوڑی ہی دیر میں مدد آ پہنچی. ہاسپٹل جاتے ہوئے ایمبولینس میں ہی کسی وقت میں بے ہوش ہو گیا. جب ہوش آیا آنکھ کھلی تو ہاسپٹل کے بیڈ پہ تھا. نرس سے معلوم ہوا کہ میری طبیعت اب بہتر ہے.
ایڑی کے پاس سے پیر ٹوٹ گیا ہے، بایاں ہاتھ ہتھیلی سے کلائی تک گہرا کٹا ہوا ہے، اور میری کمر پر بھی بہت گہرے زخم ہیں۔ 2 دن بعد ہاسپٹل سے تو ڈسچارج ہو گیا، لیکن مجھے سائیکیٹرسٹ سے 4 سیشنز لینے تھے تاکہ میری ذہنی حالت کا اندازہ لگایا جا سکے، اور واقعی میں ذہنی طور پر میں ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ وہ سارا منظر میں آج بھی سوچ کر دہل جاتا ہوں۔ سائیکیٹرسٹ کی طرف سے مجھے کم سے کم 1 مہینے کے لیے ریسٹ کی تجویز دی گئی تھی۔ اب جو اس سارے واقعے میں سب سے عجیب بات تھی، جو شاید آپ نے نوٹ کی ہے ابھی تک کہ نہیں، کہ میں اس گڑھے سے باہر کیسے آیا تھا۔ جب میرے زخم ٹھیک ہونے لگے تو اندازہ ہوا کہ میری کمر پر جو زخم تھے ان کے اس طرح کے نشانات تھے جیسے بڑے بڑے ناخنوں سے مجھے کھرچا گیا ہو۔ 4 بڑے بڑے کٹس لگے ہوئے تھے۔ جنہوں نے بھی میری پیٹھ پہ وہ زخم دیکھے، سب کا یہی کہنا ہے کہ یہ ناخنوں کے نشانات ہیں۔ اب یاد کرتا ہوں، جس وقت میں نے سریے میں جیکٹ پھنسا کر باہر نکلنے کی کوشش کی تھی، لیکن جیکٹ پھٹنے سے واپس نیچے گر رہا تھا، اسی وقت کسی نے مجھے پکڑ کر اس گڑھے سے باہر پھینک دیا تھا۔ جس نے مجھے پکڑا تھا، یہ اسی کے ناخنوں کے نشانات ہیں۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں جب گڑھے سے باہر نکل کر کھڑا ہوا تب میرے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ تو پھر وہ کون تھا جس نے مجھے وہاں سے باہر نکالا تھا، اور وہ کیا تھا کہ اس کے اتنے گہرے تیز ناخن تھے، اور اس میں کتنی قوت تھی کہ اس نے ایک ہی ہاتھ سے پکڑ کر مجھے باہر نکال پھینکا تھا۔ اور پھر وہ مجھے وہاں نظر کیوں نہیں آیا؟ کیا وہ اتنا تیز تھا کہ لمحے میں ہی وہاں سے غائب ہو گیا، یا وہ کچھ ایسی مخلوق تھی جو وہاں موجود تھی لیکن میری نظروں سے اوجھل؟